اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں قومی زندگی میں، وہ ہے بے ایمانی کو مسترد کرنا۔ آپ کو بہت جگہوں پہ یہ لکھا ملے گا، سے نو ٹو کرپشن، اور بلکہ پہلے کئی سال پہلے ہمارے جو کرنسی نوٹس ہیں ان پہ لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین عبادت ہے۔ ابھی شاید سے نو ٹو کرپشن لکھا ہوتا ہے ان پہ غالباً، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن بہرحال اور بے شمار جگہوں پہ آپ کو سڑکوں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں، برجز کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور ایسے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے لکھا ہوا ہے جو کرپشن کے ماسٹر ہیں، یعنی جو کرپشن میں جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں نا، ید طولہ رکھتے ہیں، لانگ ہینڈ رکھتے ہیں، انہوں نے ان کی طرف سے جب یہ لکھا جاتا ہے سے نو ٹو کرپشن، تو بس پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس بارے میں۔ اور اسی طرح سے وہ ڈپارٹمنٹس ایسے، ان کے کبھی آفس میں چلے جائیے جو کہ بالکل جن کا بال رشوت میں جن کا اٹکا ہوا ہے، اور جہاں رشوت کے بغیر آپ ایک کمرے سے دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے لٹرلی، وہاں بھی انہوں نے بینر لگا دیے ہیں، فلیکس رکھ دیے ہیں، سے نو ٹو کرپشن، اور فلاں اور یہ، اور رشوت لینا دینا حرام ہے، اور رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، وہ ہے۔ تو یہ تو سب ہو رہا ہے، یہ تو سب لکھا گیا ہے، عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سے نو ٹو، از اینی بڈی سیئنگ نو ٹو کرپشن؟ اینڈ کین وی ریئلی سے نو ٹو کرپشن؟ دیکھیے، ایک ہمارے ملک کا نظام ہے نا، وہ نظام یہ ہے کہ اگر آپ کا انتہائی جائز کام ہے جو کہ روٹین میں ہو جانا چاہیے، تو اس کو ہو جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک آپ اس کے پیچھے اس کو پرسیو نہیں کرتے، اور آپ پرسیو بھی صرف پرسیو زبانی کلامی نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ اس کو کچھ تھوڑا سا لبریکیٹ کرتے ہیں، اس ایفرٹ کو، اس میں کچھ مال لگاتے ہیں، تو پھر وہ کام آپ کا ہوتا ہے، انتہائی جائز کام۔ اور ناجائز کاموں کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے نا، ان کا تو ریٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کا تو سب کچھ ڈیفرنٹ ہے، تو لہذا ان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے قبلہ چودھری شہزاد حسین صاحب نے ایک بڑا تاریخی جملہ ٹی وی پہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کرنا کوئی آسان کام ہے، بڑی محنت لگتی ہے کرپشن کرنے میں ٹھیک ہے، تو کہا ٹھیک ہے انہوں نے، ظاہر ہے کرپشن بغیر محنت کے نہیں ہوتی۔ ان اے لانگ لائف آئی ہیو ڈیلٹ ود سو مینی پیپل ان سو مینی کیسز، اور میں بالکل یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی نہیں کبھی لیکن اللہ کا شکر ہے میں خیر کسی میں یہ دعویٰ میرا کرنا بیکار ہے، کیونکہ نہ میں ایکسائز میں تھا، نہ میں کسٹمز میں تھا، نہ میں پولیس میں تھا، نہ میں اور ایسے کسی ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ ہوتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں رشوت لیتا یا نہ لیتا، تو ابھی تو میں نے کبھی، میری زندگی ایسی تھی کہ اس میں کوئی رشوت لینے کا کانسیپٹ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کوئی دعویٰ کروں کہ میں نے کبھی نہیں لی تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ ہاں، میں نے کئی مرتبہ رشوت دی، اور اس لیے دی ہے کہ کام نہیں ہوتے، اور اس کے بغیر آپ بے شک پھرتے رہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لور پھرتے رہیں آپ ان کے پیچھے، nobody will bother، آپ سال لگا لیں، آپ 2 سال لگا لیں۔ اور یہ مطلب ہمارا نظام اس قدر مربوط ہے اور اس قدر وہ واضح اور کلیئر ہے کہ خود میں نے دیکھا ہے کہ میجسٹریٹ کی عدالت میں ریڈر بیٹھ کے سامنے لوگوں سے پیسے لے کے پیشیاں دیتا، ٹھیک ہے، اور میجسٹریٹ صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کچھ دیر دیکھتے ہیں، کچھ کیسز سنتے ہیں، کچھ کی پیشیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ پیچھے ریٹائرنگ روم میں چلے جاتے ہیں، تو پھر دربار کھل جاتا ہے، پھر وہ ہر کسی سے ہاں بھی کب کی تاریخ چاہیے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی ریٹ موجودہ وقت کا چل رہا ہے اس کے مطابق وہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی معاملات ہیں، صرف کورٹس میں نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ایسے ہی معاملات ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اسی طرح کی صورتحال ملے گی۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لے لیجیے، ہسپتال چلے جائیے، پرائیویٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل، وہاں پہ گارڈ سے لے کے اور ٹرالی والا اور تھیٹر والا اور فلانے والا اور وارڈ بوائے اور وارڈ کی آیا، یہ سب کے سب ان کی یہ دلی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملے، اور ان کو ملتا ہے، اور وہ اس لیے ملتا ہے کہ ادروائز وہ مریض کا حال نہیں پوچھتے۔ صرف میں نے نرسز کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ابھی بھی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور وہ کبھی کسی سے نہ کچھ مانگتی ہیں، اور نہ کبھی میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے آنیسٹلی کہ کسی نے کچھ دیا ہو ان کو۔
تو وہ انتہائی دیانتداری سے اپنا کام کر رہی ہیں بغیر کس لیے دیے. لیکن باقی تو سارا عملہ ملوث ہے، مطلب ڈاکٹر، نرسز اینڈ ڈاکٹرز، باقی نیچے کا تو سارا انتظامی عملہ جو ہے وہ تو بغیر پیسوں کے چلتا نہیں. وہ تو چاہے کوئی خدا نخواستہ فوت بھی ہو جائے نا، تو اسے بھی اسٹریچر پہ ڈال کے اس کی ڈیڈ باڈی ایمبولینس سے لانے کے بعد بھی وہ پیسوں کے حقدار ہوتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تھی، پر مجھے تو دے دینا بخشش آپ. ٹھیک ہے، یہ ہماری بے حسی کا عالم ہے یہ ہماری. ٹھیک ہے، اور یہ چل رہا ہے. تو ہم بے ایمانی کو مسترد کرنا ہمارے لیے ایسا دعویٰ ہے کہ جو تقریباً ناممکن ہے. چونکہ جیسے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں، میں کہوں یا نہ کہوں، کہ رشوت اور کرپشن دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں نا. رشوت کیوں دی جاتی ہے؟ ایک تو جائز کام کے لیے دی جاتی ہے، ایک ناجائز کاموں کے لیے دی جاتی ہے، بے ایمانی کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو لہٰذا بے ایمانی اور رشوت تو ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے نا. تو بے ایمانی اور رشوت، کرپشن جس کو ہم کہہ لیں، وہ تو ہمارے سوشل فیبرک کے اندر بنی ہوئی ہے. یعنی اس کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ہمارا سوشل فیبرک ہمیں ڈھانپ ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ فیکٹر ہم شامل نہیں کریں گے. اب جب یہ صورتحال ہے تو آبویسلی ہم کو بہت زیادہ دعوے نہیں کر سکتے کہ ہم مسترد کریں گے، ہم کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم بلکہ اس کے الٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ سب کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی پوسٹنگز ہمیشہ پیسے دے کے لی جاتی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی ٹکٹیں پیسے دے کے لی جاتی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ باقی سارے معاملات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ منسٹریاں بھی پیسے لے کے دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اوپن سیکرٹس ہیں نا. کس نے کیا دیا کیا لیا وہ کوئی بتا بھی دے، اخبار میں چھاپ بھی دے، تو اس سے کسی کو دھچکا نہیں پہنچتا. نوبڈی از سرپرائزڈ کہ اچھا میں نے 5 کروڑ روپے رشوت دی ہے. نوبڈی از بادرڈ کہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ نے اتنی بڑی کوئی چیز بھی لی ہوگی نا اس کے بدلے میں آپ نے، اور وہ ایسی چیز لی ہوگی جس میں 5 کی بجائے آپ 15 کروڑ بنائیں گے. تو اس لیے ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اگر آپ نے 5 کروڑ دی ہیں. ہمیں مت رو کے دکھائیے. اور یہ ایسے ہی ہے ایکچولی. کیوں؟ ادروائز کوئی کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے نا. اگر مجھے فائدے کی توقع نہیں ہے کسی سے تو میں کیوں اس پہ انویسٹ کروں گا؟ یہ انویسٹمنٹ ہے. ان کے نظر میں یہ کاروباری انویسٹمنٹ ہے کہ میں اتنے پیسے لگاؤں گا، یہ پورٹ فولیو مجھے ملے گا، اتنے عرصے کے لیے ملے گا، اور اس عرصے میں نے اپنا یہ ٹارگٹ، یہ ہدف پورا کرنا ہے کہ مجھے اتنے پیسے بنانے. اور یہ کرپشن پوری دنیا میں، ہم اکیلے نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ رولز یا رول آف لا ذرا لیکس ہے، تھوڑا کمزور ہے، فلیکسیبل ہے، لہذا ہم جیسے اور ملک جہاں ہمارے جیسے معاملہ ہے وہاں پہ ظاہر ہے کرپشن کا لیول بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور جہاں ذرا رول آف لا بہتر ہے وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن اونلی ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ اینڈ ان ویری لمیٹڈ سرکلز. چونکہ کرپشن تو ہر جگہ ہے نا. یعنی جتنی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی اس میں کک بیکس ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کرپشن ہی ہوتی ہے نا. کہ اگر فرض کیجئے ایک ملک کا وفد گیا ہے اور وہ جا کے تو انہوں نے اگر فرض کیجئے 100 ٹینک خریدنے کی انہوں نے کسی دوسرے ملک سے بات کی ہے، تو جو ملک بیچ رہا ہے وہ آبویسلی ان کو کک بیک دیتا ہے، اور وہ فکس ہے، وہ دینی ہے ان کو، وہ مانگیں یا نہ مانگیں. ہاں اگر وہ اس سے زیادہ مانگ لیں تو بحث ہو جائے گی، ادروائز تو دینا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہمارے اپنے ملک میں یہ بھی بڑا بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ پورٹ پہ جو کسٹمز ڈیوٹی لگتی ہے، اگر آپ ڈیوٹی بچانا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نہایت لیگل طریقے سے بچائی جاتی. وہ جو بھی سسٹم ہے، جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے. یعنی بغیر لیگیلٹی کے نہیں ہوتا کہ بالکل ہی غلط سلط کر کے تو کوئی اس کی ڈیوٹی بچا دی، وہ تو اپنے اوپر کیس بنوانا ہے نا. تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. نہایت لیگل طریقے سے ڈیوٹی بچائی جاتی ہے. اور رول ہے یہ کہ جتنی ڈیوٹی بچی ہے اس کا 1/3 اس آفیسر کو دیں گے آپ جس نے یہ کیا ہے. یہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہے، اس پہ کوئی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. فرض کیجئے آپ پہ 6 لاکھ روپے ڈیوٹی لگتی تھی آپ کی کنسائنمنٹ پہ، آپ نے 6 کی بجائے اس کو آپ نے 1 لاکھ میں اس کو ریلیز کروا لیا. اب 5 لاکھ آپ کی جو بچت ہوئی تو 5 لاکھ کا تیسرا حصہ آپ چپ کر کے پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا پکا رول ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے، نہ کوئی زیادہ مانگتا ہے
نہ کوئی کم دینے کی کوشش کرتا ہے. تو بے ایمانی کو مسترد کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن کیا ہم بے بس ہو کے بیٹھ جائیں؟ پھر کیا کریں؟ پھر یہ ٹھیک ہے کہ انفارچونیٹلی جب ینگ لوگ بھی اسی سسٹم میں آتے ہیں، جیسے بھی آتے ہیں، وہ کچھ تو پہلے سے تیار ہو کے آتے ہیں کہ میں تو کروں گا یہی جا کے، اور جو نہیں بھی تیار ہو کے آتے ان کو وہ آ کے سکھا دیتے ہیں، پہلے شروع میں ہی سکھا دیتے ہیں. تو ایز somebody once said کہ جی وہ انجینئرنگ انہوں نے کی اور اس کے بعد ان کے کلاس فیلو کی جاب ہو گئی واپڈا میں. تو پہلے دن وہ گئے تو جا کے انہوں نے ان کو جو بھی ان کی پوزیشن تھی اس پہ جا کے بیٹھ گئے وہ. تو ان کے جو سینئرس تھے انہوں نے اس سے حال احوال پوچھا، ہاں بھائی کہاں کے ہو، فلانا کیا پڑھ کے آئے ہو، یہ وہ. اس کے بعد انہوں نے کہا تمہیں کمیشن کیلکولیٹ کرنا سکھایا انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے سلیبس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ ہاں یہی تو کام کی چیز تھی. پھر انہوں نے اس کو سکھایا کہ ٹینڈر میں کمیشن کیسے بلٹ ان کی جاتی ہے اور کس طرح کیلکولیشن، کتنے پرسنٹ، کیا فلاں فلاں فلاں، تاکہ وہ ایکسپرٹلی اس کام کو کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سب یعنی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال کے باوجود آئی اسٹل بلیو کہ جہاں جہاں بھی ہم روک سکتے، جہاں جہاں بھی ہم اس کو کنٹین کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اس بات کو میں اس لیے ان پروگرامز کے حق میں نہیں ہوں جو کرپشن کو سارا وقت دکھاتے رہتے ہیں نا، جو شروع ہوئے تھے ضیاء صاحب کے دور میں آپ کا مخلص سے، وہ کوئی طاہر سلیم نام کے ایک صاحب تھے جو آج ادھر جا گھستے تھے، کل ادھر جا گھستے تھے، دیکھیں جی یہ خرابی ہو رہی ہے، دیکھیں جی. آج کل بھی ہیں کچھ لوگ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے آپ ایک چیز کو پبلسائز کرتے ہیں اور لوگوں میں ایکسیپٹنس بڑھاتے ہیں. تو یہ ایجنڈا بالکل دوسری طرف کا ہے اصل میں. تو اس کو بند ہونا چاہیے، ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اور ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں گفتگو اس سینس میں نہ کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں جہاں روک سکتے ہیں. اور جو لوگ روک نہیں رہے اور صرف اشتہار دے رہے ہیں وہ دنیا کی خدمت نہیں کر رہے، وہ خدمت کے برعکس کچھ کر رہے ہیں. یہ ہے صورتحال جس پہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے لیول پہ انڈیویجولی، اکٹھے، کلیکٹیولی، کمیونٹی کے لیول پہ جہاں جہاں بھی ہم سیلویج کر سکتے ہیں وہاں ہم کر لیں. اپنی ذات پہ اگر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اگر فرض کیجئے میں ایسی پوزیشن پہ ہوں جہاں میں رشوت لے سکتا ہوں، تو میں کم از کم لوگوں کے جائز کام تو بغیر اس کے کرنے کی کوشش کروں، اور کچھ جو بھی بہتری لا سکتے ہیں وہ لائے. تو کہیں کوئی نہ کوئی روشنی کی رمق نظر آئے گی، اور اس سے کہیں نہ کہیں اندھیرا دور ہوگا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.